السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو سنن ابو داؤد سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 473، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو کسی کو سنے کہ گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اسے کہے، اللہ کرے تجھے یہ نہ ملے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ ایک اور حدیث ہے 474، سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کیا، مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے چھپا دیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 475، سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 477، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اور اس میں تھوک دے یا بلغم گرائے تو اسے چاہیے کہ جگہ کھود کے اسے دفن کر دے، اگر ایسا نہ کرے تو اپنے کپڑے سے تھوکے اور اسے باہر لے جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 478، حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو یا فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے یا دائیں جانب ہرگز نہ تھوکے، لیکن بائیں جانب اگر خالی ہو تو تھوک دے، یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے اور پھر اسے مسل دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 479، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ کی دیوار پہ دیکھا کہ اس پہ بلغم لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ ناراض ہوئے، پھر اسے خرش ڈالا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے پھر آپ نے زعفران منگوائے اور اس پہ لگایا اور فرمانے لگے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی شخص اپنے سامنے نہ تھوکے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 480، حضرت ایاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے شوخے کی شاخ پسند تھی، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور قبلے کی دیوار پہ دیکھا کہ اس پہ بلغم لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرش ڈالا، پھر لوگوں سے کی طرف متوجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پہ تھوکا جائے؟ تم میں سے جب کوئی شخص قبلہ رخ ہوتا ہے تو اپنے رب عز و جل کی طرف رخ کرتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے، لہٰذا کوئی اپنی دائیں جانب یا قبلے رخ نہ تھوکے، اگر تھوکنا ہی ہے تو اپنے بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکے، اگر جلدی ہو تو ایسا کر لے۔ پھر ابن عجلان نے کر کے دکھلایا کہ اپنے کپڑے میں تھوک لے اور اس کو آپس میں مسل دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 485، جناب عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامت نے کہا، ہم حضرت جابر یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، وہ اپنی مسجد میں تھے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابن تاب کھجور کی شاخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی نظر قبلے کی دیوار پہ لگے بلغم پہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے اور شاخ سے اسے خرش ڈالا، پھر فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے منہ پھیرے؟ پھر فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کوئی شخص اپنے قبلے رخ یا دائیں طرف ہرگز نہ تھوکے، بلکہ اپنے بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے، اگر جلدی ہو تو اپنے کپڑے میں ایسے کر لے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اپنے منہ پہ رکھا، پھر اسے مسل دیا، پھر فرمایا خوشبو لگاؤ۔ تو قبیلے کا ایک نوجوان اٹھا، دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنے ہتھیلی میں خوشبو لے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاخ کے سرے پہ لگا کے بلغم والی جگہ پہ لگا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہیں سے تم لوگ اپنی مساجد میں خوشبو لگاتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 481، حضرت ابو سہلہ صاحب بن خلاد سے روایت ہے، احمد بن صالح امام ابو داؤد کے استاد ہیں، کہتے ہیں وہ صاحب ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی قوم کی امامت کروائی اور اس نے قبلے کی جانب تھوک گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اس کی قوم سے فرمایا آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس نے انہیں نماز پڑھانا چاہی تو انہوں نے اسے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میرا خیال ہے آپ نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 482، جناب مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 486، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا، وہ اونٹ پہ تھا، اس نے اونٹ کو مسجد کے احاطے میں بٹھایا، پھر اسے باندھا، پھر کہا تم میں سے محمد کون ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ جو گورا چٹا شخص ٹیک لگائے ہوئے ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس آدمی نے آپ سے کہا اے ابن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اے محمد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے 489، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں میرے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور جائے سجدہ بھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 492، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا، عمر بن یحییٰ کا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرے کے۔ ایک اور حدیث ہے 493، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑوں میں نماز کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نماز نہ پڑھا کرو، بے شک یہ شیاطین میں سے ہے۔ اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں متعلق پوچھا گیا تو فرمایا اس میں نماز پڑھ لیا کرو، بلا شبہ یہ بابرکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 494، عبد الملک بن ربی بن صبرہ ان ابی ان جدہ حضرت صبرہ بن معد جہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مارو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 495، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 498۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بر وقت جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا بلند کر دیں، لوگ جب دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو خبر کر دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر نرسنگے کا ذکر ہوا جیسے کہ یہود کا ہوتا ہے، یہ رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی اور فرمایا یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کا عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربا مجلس سے لوٹے تو اسی فکر میں ولتان تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہیں خواب میں اذان بتائی گئی، چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے اذان بتایا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے پہلے یہ اذان خواب میں دیکھ چکے تھے، مگر 20 دن تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تھے اس لیے مجھے حیا آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ، دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہ کرو۔ چنانچہ بلال نے اذان دی۔ ابو بشر کہتے ہیں حضرت ابو عمیر نے مجھے بتایا کہ انصاریوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اگر ان دونوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو مؤذن مقرر کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 499۔ جناب محمد بن عبداللہ بن زید بن اب ربا کہتے ہیں مجھے میرے والد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ اسے بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے تو میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس ایک آدمی گزر رہا تھا ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے کیا تو ناقوس بیچے گا؟ اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ وہ کہنے لگا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تم یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوائے کوئی اور معبود نہیں۔ پھر وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ گیا اور کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جو صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انشاءاللہ سچا خواب ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے وہ کلمات بتاتے جاؤ جو تم نے دیکھے ہیں، وہ اذان کہے کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والا ہے۔ چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہیں وہ الفاظ بتاتا گیا اور وہ اذان کہتے گئے۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، انہوں نے سنا تو جلدی سے چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، کہنے لگے قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کے بھیجا ہے، اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا جیسے کہ اسے دکھلایا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 500۔ جناب محمد بن عبد الملک بن ابی مغدور اپنے والد عبد الملک سے اور وہ ان سے یعنی محمد کے دادا حضرت ابو مغزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ ابو مغزورہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھائیے، چنانچہ آپ نے میرے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں تمہاری آواز کو بلند ہونی چاہیے، پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کلمات میں تمہاری آواز قدر پست ہو، پھر اونچی آواز سے کلمات شہادت دوبارہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اگر فجر کی نماز ہو تو کہو الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔